حقیقت پلس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ اسرائیل میں سیاہ فام نوجوان کی ہلاکت پر ملک بھر میں پرتشدد مظاہرے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو دبا دیجئے۔ اسرائیل میں ایک پولیس اہلکار کے ہاتھوں غیر مسلح سیاہ فام لڑکے کی ہلاکت کے خلاف پرتشدد احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ایک آف ڈیوٹی پولیس افسر اپنے اہل خانہ کے ساتھ کھیل کے میدان میں موجود تھے جب انہوں نے دیکھا کہ دو افراد جھگڑ رہے ہیں۔ جب افسر نے اپنی شناخت کروائی تو سلمان تھیکا نامی لڑکے نے ان پر پتھر پھینکے، جس پر پولیس افسر نے خوفزدہ ہو کر اپنی زندگی بچانے کے لیے گولی چلا دی، جس سے وہ نوجوان زخمی ہو گیا اور بعد ازاں ہسپتال پہنچ کر دم توڑ گیا۔ تاہم عینی شاہدین نے پولیس کے اس موقف کو مسترد کر دیا ہے۔ مذکورہ واقعہ منظر عام پر آنے کے بعد اسرائیل کی سیاہ فام کمیونٹی احتجاج کرتے ہوئے سڑک پر آ گئی۔ 4 روز سے جاری ان مظاہروں میں کاروں اور ٹائرز کو آگ لگائی گئی، ایمبولینسز کو نقصان پہنچایا گیا اور احتجاج کا یہ سلسلہ پورے اسرائیل میں پھیل گیا۔ ہزاروں افراد اپنے غم و غصے کا اظہار کرنے کے لیے سڑکوں پر نکل آئے اور تل ابیب سمیت ملک کے 12 اہم راستوں کو بند کر دیا، جس کے باعث شدید ٹریفک جام ہو گیا۔ احتجاجی مظاہرے اس قدر شدت اختیار کر گئے کہ کچھ جگہوں پر پولیس نے اہم شاہراہیں بند کر دی۔ غیر ملکی خبر رساں اداروں کے مطابق مذکورہ واقعے کی تفتیش کے لیے افسر کو حراست میں لے کر چھوڑ دیا گیا، لیکن احتجاج کے پیش نظر انہیں گھر میں نظر بند کر دیا گیا۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ اقدام مظاہرے شروع ہونے کے کافی وقت بعد اٹھایا گیا، جس میں دونوں اطراف سے درجنوں افراد زخمی ہوئے اور اب تک 136 مظاہرین کو حراست میں لیا جا چکا ہے۔ نوجوان کی ہلاکت پر احتجاج کرنے والے افراد کا کہنا ہے کہ سیاہ فام اسرائیلی طبقے کو روزانہ جس قسم کے نسل پرستی پر مبنی امتیازی سلوک کا سامنا ہے، یہ احتجاج اس کے خلاف بھی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انہیں اپنی جلد کے رنگ کی وجہ سے طویل عرصے سے رہائش، تعلیم اور ملازمت میں بڑے پیمانے پر امتیازی سلوک کا سامنا ہے۔ خیال رہے کہ نسلی تعصب کے خلاف مظاہرے امریکہ میں عمومی بات ہے۔ اس سے قبل 2015 عیسوی میں اسرائیل میں 2 پولیس افسران کے ہاتھوں ایک سیاہ فام فوجی کی پٹائی پر بھی بڑے پیمانے پر احتجاج ہوئے تھے۔